قسم کی تعریف توصیف کبریائی و بڑائی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس کی حکمت و مشیت کے تحت پوری کائنات اپنے وجود سے لے کر کے جاری و ساری ہے، جس نے دنیا و جہان کو حسن و جمال عطا کیا، مٹی میں زرخیزی پیدا کی، ہواؤں میں روانی دی، سمندروں کو موجیں عطا کی، چاند کو چمک تو سورج کو روشنی دی، جانوروں میں جان پیدا کی، انسانوں کو عقل و ایمان سے نوازا، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کی تمام چنندہ نبیوں اور رسولوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جنوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس بات سے باخبر ہوں گے، جنہیں اس دنیا میں گھٹنے والے گھٹناؤں کے بارے میں کچھ جانکاریاں ہوتی ہیں، یا جو لوگ دنیا میں جو کچھ رونما ہو رہے ہیں، جو واقعات ان پہ تھوڑی بہت بھی نظر رکھتے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ابھی 2 دن پہلے شام اور ترکی میں خطرناک قسم کا زلزلہ آیا، ہزاروں لوگ لقمہ اجل ہو گئے، کتنی ہی لوگوں نے اپنوں کو کھویا، نہ جانے کتنے لوگ لاپتہ ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کو بنایا، محلات تعمیر کیے، بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بنائی، جسے وہ اپنی شان، اپنی پہچان اور اپنی آن شمار کرتے رہے، جس گھر کی 4 دیواری میں وہ ہمیشہ خود کو محفوظ سمجھتے رہے، جس کی دیواروں کو اپنے لیے ڈھال سمجھتے رہے، جس کی چھتوں کو اپنے لیے بچاؤ کا ذریعہ سمجھتے رہے، جب اللہ کا فیصلہ آیا تو وہ دیواریں، وہ چھتیں، وہ گھر، وہ مکانات ان کے وجود کے خاتمے کا سبب بن گئے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، ہمیں اور آپ کو یہاں پہ تھوڑا ٹھہر کر کے سوچنا چاہیے۔ جو لوگ سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ بھئی زمین کے نیچے پلیٹ نے حرکت کی، پلیٹیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور زلزلہ آ گیا، لیکن کیا یہ پلیٹ پہلی بار انہی تاریخوں میں وجود میں آئی؟ پہلے سے وہ پلیٹیں موجود نہیں ہیں؟ کیا وہ وہاں پہ رگڑ دنوں رات نہیں ہوتا ہے؟ اور پھر پلیٹیں تو دنیا کے تقریباً اکثر اور بیشتر حصوں میں پائے ہی جاتے ہیں، کیونکہ ایک پلیٹ، دوسری پلیٹ، تیسری پلیٹ اور پلیٹس دوسری پلیٹوں کے ساتھ مل کر کے یہ دنیا کا جو ہماری سطحیں ہیں، زمین کی سطحیں، وہ تیار ہوتی ہیں۔ یہ کور ہیں چٹانوں کے، جس کے نیچے آتش فشانیاں، مکمل طور پر لاوا جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، یہ آتش اور یہ آگ اور بھڑکتی ہوئی آگ، جہاں پہ دن و رات موجزن ہے، جہاں پہ لہریں اٹھتی رہتی ہیں، آگ بھڑکتی رہتی ہیں، اور نہ معلوم کیا خطرناک منظر ہے، اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان موقعوں پہ ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے۔ کہنے والے کہیں گے ہو گیا، حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک مومن کی حیثیت سے،
ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو ہم ان نتیجوں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ کبھی بھی صرف اور صرف مادیات پہ غور کرنے والے ان سوال کا جواب تلاش ہی نہیں کر سکتے. ہم اور آپ ان سوالات کے جوابات تلاش کر سکتے ہیں. ہم ان نتیجوں تک پہنچ سکتے ہیں جن نتائج تک کبھی بھی وہ جو مادیت کے پرستار لوگ ہیں، جو مکمل طور پر مادوں کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور جانب جن کی نظریں نہیں اٹھتی، وہ کبھی بھی ان مسائل کو سلجھا نہیں سکتے. میرے بھائیوں، طوفان آیا، ہزاروں لوگ مر گئے. وہ یہی کہیں گے طوفان کی وجہ سے مر گئے. آندھی چلی، پیڑ گرا، گاڑی سے ٹکرائی، گاڑی اس سے ٹکرائی، سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے، وہ کہیں گے ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جب ہم دین کے آئینے میں، اللہ کے پیغامات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ دنیا میں آنے والی مصیبتوں کے مقاصد تین میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. یعنی تین مقاصد کے تحت دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں اور مختلف قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں. تین میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے گا، کوئی ایک مقصد اس کے پیچھے پنہا ہوتا ہے. چلیے آج ہم لوگ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقاصد جو قرآن مقدس میں اور دیگر احادیث میں بیان کیے وہ کیا ہے. نمبر ایک، جب جو سب سے عام ہے، جس میں مومن بھی ہیں، متقی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عام و خاص بھی ہیں، کسی کی کوئی تمیز نہیں، اس میں نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، صحابہ ہیں، محدثین ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. اور وہ ہے مقصد آزمائش. اللہ تبارک و تعالی جب کسی پہ کوئی مصیبت ڈالتا ہے تو سبب آزمانا ہوتا ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو مصیبت میں ڈال رہا ہوں تو میرا بندہ کیا کہتا ہے، میرے بندے کا رد عمل کیا ہوتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے. وہ صبر کرتا ہے، مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے، یا اپنے ایمان کو متزلزل کر لیتا ہے، اپنے ایمان پہ، اپنے دین پہ قائم رہتا ہے، یا راہ راستے بھٹک جاتا ہے. اللہ پہ اس کا ایمان اور بڑھتا ہے یا ایمان گھٹ جاتا ہے. کئی لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ صاحب میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، کئی عمرے کر چکے ہیں، ہم نے زکوٰۃ بھی دیتا رہتا ہوں، غربا فقراء اور مساکین کا میں خیال بھی رکھتا ہوں. تمام ہر وہ نیک کام جس کے بارے میں مجھے علم ہے میں ان نیک کاموں کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر نہ معلوم کیوں مجھ پہ یہ تمام مصیبتیں آتی ہیں. میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا اور کائنات کے سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار، سب سے بڑے ولی، اللہ کے سب سے محبوب بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے اوپر مصیبتیں نہیں آئی؟ ایک ہی سال کے اندر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے. کوئی معمولی واقعہ تھا یہ؟ ایک طرف دنیا کے تمام تر فتنوں اور قریش میں جو دشمنان تھے آپ کے ان کے لیے ڈھال کا کام کرنے والے ابو طالب، اور دوسری طرف اقتصادی معاملات میں، گھریلو زندگی میں اور تمام طرح کے غم و خوشی میں شریک رہنے والی اور ساتھ دینے والی آپ کی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ایک سال کے اندر دونوں کا انتقال ہوتا ہے. کوئی معمولی بات نہیں. آپ کی زندگی میں آپ کی تمام نرینہ اولاد، تمام بیٹوں کا انتقال ہو جاتا ہے. کوئی بیٹا نوجوانی یا جوانی کی عمر تک نہیں پہنچ پاتا. سب کے سب
بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں، لوگوں نے آپ کو تانا تک دینا شروع کر دیا کہ یہ کیا، ان کی کوئی نسل آگے نہیں بڑھی، ان کے تمام بیٹے انتقال ہو گئے، آگے چل کر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکوثر نازل کر کے آپ کو حوصلہ دلایا اور آپ کو یہ بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہی لوگ ہیں جن کا کوئی نام لینے والا مستقبل میں نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کا نام رہتی دنیا تک قائم و دائم رہنے والی ہے، پوری دنیا آپ کو جاننے والی ہے، آپ کا نام قائم رہنے والا ہے، آپ کو لوگ یاد کرتے رہیں گے، آپ پہ درود و سلام لوگ بھیجتے رہیں گے۔ آپ تو چشمہ ہدایت ہیں، آپ تو لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن ہیں، آپ تو لوگوں کے لیے رہنما ہیں، آپ تو لوگوں کے معلم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی آپ کو کوثر عطا فرمانے والا ہے۔ اتنا بڑا اعجاز آپ کے لیے۔ آزمائش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈالے گئے، آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے، آزمائش میں حضرت ایوب علیہ السلام ڈالے گئے۔ کسی بھی نبی کا واقعہ اٹھا کر کے پڑھیے، آپ کو کوئی نبی ایسے نہیں ملیں گے جو نہ آزمائے گئے ہوں، سب کے سب آزمائے گئے۔ یہاں تک کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام بھی آزمائے گئے، کیونکہ ان کے آنکھوں کے سامنے، ان کی موجودگی میں، ان کی حیات میں ان کے بیٹے حابیل کا قتل ہو گیا قابیل کے ہاتھوں۔ بیٹے کی موت کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام بھی آزمائے گئے، جنت سے آپ نکالے گئے، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں یا پھر دوسرے مکے میں اتارا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا، تو حضرت حوا کو مکے اور حجاز کے علاقوں میں اتارا گیا۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ دونوں میاں بیوی انتہائی دور دراز علاقوں میں ہیں۔ سوچئے دنیا میں کوئی انسان نہیں جس سے آپ راستہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی انسان نہیں جن سے آپ اپنے ساتھی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ سوچئے کیسے ملے ہوں گے، ایک دوسرے کے پاس کیسے گئے ہوں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کیسے ہوئی ہوگی۔ کوئی آسان بات نہیں، بڑی لمبی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن تھے نبی ہونے کے باوجود بھی آزمائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے لیے، اور جو جتنا بڑا متقی ہوگا، جتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا، جو جتنا زیادہ اللہ سے قریبی ہوگا، وہ اتنا ہی بڑی آزمائش میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ مجھے آزمائش میں ڈالا، سب سے زیادہ، تمام نبیوں میں سب سے زیادہ جو آزمائے گئے وہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، کوئی معمولی نہیں، کل نبوت کے بعد کی کل زندگی 23 سال، ان میں 13 سال مکے میں جس مصیبت کا سامنے آپ نے کیا ہے نا، جس مصیبت کا سامنا آپ نے کیا ہے، اگر آپ گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں اس حال میں گزارا ہے کہ رات میں اٹھ کر کے ابو طالب جو ہے آپ کا بستر بدل دیا کرتے تھے رات میں، یعنی آپ رات میں جب سوتے تھے تو کہیں اور سوتے تھے اور جب اٹھتے تھے تو کسی اور جگہ سے اٹھتے تھے۔ سوچے 3 سال کی شدید خوف کا ماحول میں زندگی گزارنا، کھانے کے لیے کوئی دانا، کوئی پانی، کوئی اور ساز و سامان، اس وادی تک نہ پہنچنا کتنا مشکل ترین بھرا مرحلہ رہا ہوگا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھانا نہیں مل رہا ہے، بلکہ بلکتے بچے، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے لوگ، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم جب استنجا کے لیے جاتے تو ہم جو خارج کرتے فضلات وہ مینگنیاں ہوتی، جیسے بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں نا، 1-2 مینگنیاں ہوتی۔ اللہ اکبر،
یہ حالت ہو گئی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی، اور اس سے کوئی مختلف حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھی۔ آزمائش آتی ہے، اور آزمائش کسی کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، کسی کے پاس بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم خوف کے ذریعے سے، بھوک کی آزمائش کے ذریعے سے، مال کی کمی کی آزمائش کے ذریعے سے، اسی طریقے سے جان کھو کر کے، تمہاری جانیں لے کر کے اس آزمائش کے ذریعے سے، پھلوں کی کمی کی آزمائش کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ صبر کرتے ہیں، وہ واویلا نہیں کرتے، وہ شکوہ و شکایت نہیں کرتے۔ جو دیا تھا وہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اور جس نے لیا وہ اللہ ہے، اور پھر وہ ہمیں دینے والا ہے۔ جس نے دیا تھا، ہم صاحب اولاد ہیں تو کس کا دیا ہوا ہے یہ سب کچھ؟ اللہ کا۔ کس نے اولاد عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ اگر ہم صاحب مال ہیں تو کس کا دیا ہوا یہ مال؟ اللہ کا۔ کس نے ہمیں مالدار بنایا؟ اللہ نے۔ اگر اللہ نے ہمارے مال کو لینے کا فیصلہ کر لیا تو ہمیں جزا فضا کرنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہمیں رونا اور گڑگڑانا چاہیے؟ نہیں، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ اور یہ صبر کون کرے گا؟ جس میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوگا، جس کے اندر جتنا زیادہ دین کا علم ہوگا، جو قرآن کو جتنا زیادہ سمجھتا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ صبر کر پائے گا۔ ورنہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ مال کھونے کے بعد ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے ختم ہو گئے۔ ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے، یعنی مال کے ضائع ہونے کی خبر ملی، سانس اٹک گئی اس کے سینے کے اندر، ہارٹ فیل ہو گیا، ختم ہو گیا بندہ آن کے آن میں۔ یعنی اتنا شدید جھٹکا اس کو لگا مال کے کھونے کا یا کسی اور کے کھونے کا کہ وہ آگے اپنی زندگی کو باقی رکھنے میں ناکام رہا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اور آپ کے اندر یہ تمام اتکال، بھروسہ، توکل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے، اس میں کمی ہوتی ہے، اور ہم مال و زر، اسباب دنیا، آل و اولاد، طاقت و قوت، عزت و شہرت اور مقام و مرتبت اور عہدہ، ان تمام چیزوں کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، اور زندگی کا مقصد جب اسے قرار دے لیتے ہیں تو مقصد زندگی فوت ہونے کے بعد زندگی کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ لیکن جو مومن بندے ہیں ان کی مقصد زندگی نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ عزت ہے، نہ کوئی کمال ہے، کچھ بھی نہیں۔ ان کی مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور وہ اللہ مالدار سے بھی راضی ہوتا ہے، فقیر سے بھی راضی ہوتا ہے، قوی سے بھی راضی ہوتا ہے، ضعیف سے بھی راضی ہوتا ہے، جوان سے بھی راضی ہوتا ہے، بوڑھے سے بھی راضی ہوتا ہے، مرد سے بھی راضی ہوتا ہے، عورت سے بھی راضی ہوتا ہے، ہر اس سے راضی ہوتا ہے جو اسے راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور جب مقصد زندگی تا عمر باقی رہے گا تو وہ انسان کبھی امید کھوتا نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، آزمائش آتی ہے تو صبر کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، ایمان میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم آزمائے گئے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف اور آگے بڑھ کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جانب بلا رہا ہے۔ پہلی بات میں نے بتایا کہ آزمائش کا پہلا مقصد، اللہ تبارک و تعالی مصیبت جو ڈالتا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، اس کا پہلا مقصد آزمانا ہوتا ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورۃ الملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے عمر عطا فرمائی، مال و دولت دیا، کائنات کو پیدا کیا، زندگیاں دی، سب کچھ ہوا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم یہ دیکھیں عمل میں بہتر کون ہے، تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ یہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے، اس میں سے ایک۔ دوسرا مقصد، کسی کو اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے تنبیہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان ہے اپنی زندگی اپنے انداز میں جیتا رہتا ہے، اور جیتے ہوئے وہ کبھی کبھی راہ راست سے بھٹکنے لگتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں راستے سے کتنا بھٹک گیا۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ جب آپ راستوں پہ چلتے ہیں تو آپ دیکھیے آپ کا یہ راستہ ہے وہ بہترین پکا بنا ہوا ہے،
بہترین RCC کیا ہوا ہے، بہترین تمام طرح کی سہولیات اس کے اندر موجود ہے، لیکن راستے کے جب آپ بائیں جانب بڑھیں گے تو پھر راستے کا ایک حصہ آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں فٹ پاتھ، کچی سڑک ہوتی ہے، وہاں پہ مٹی ہوتی ہے، وہاں پہ تھوڑے تھوڑے گڈھے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے گڈھا، یعنی راستے سے بالکل بھٹک جانا. جب تک آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ کی گاڑی بھی اچھی ہے، آپ بھی سلامت ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کچی سڑک پہ آ جاتے ہیں، یعنی راستہ آپ چھوڑ چکے ہیں. ابھی بھی آپ چل سکتے ہیں کیونکہ آپ پورے طور پر راستے سے بھٹکے نہیں ہیں. اس سے پہلے آپ کی گاڑی نے جھٹکے لینا شروع کر دیا. اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تو بچ سکتے ہیں، نہیں کھلی تو اس کے بعد گڈھا ہے، اب آپ راستے سے نیچے جانے والے. اب آپ کسی گڈھے میں، کسی کھائی میں، کسی پل کے نیچے اور کوئی اور حصہ ہے جہاں پہ آپ گرنے والے ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی دین میں بھی کچھ اسی انداز میں چلتی ہے. ہم اور آپ جب چلتے ہیں تو پہلے ہم بہترین عمل کر رہے ہوتے ہیں، فرائض کی پابندی بھی ہو رہی ہے، سنت و نفل کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، سب کچھ حلال کی پابندی، حقوق العباد کی ادائیگی، سب کچھ بہترین چل رہا ہے. دھیرے دھیرے نوافل چھوٹتے ہیں، پھر سنتیں چھوٹتی ہیں، پھر اس کے بعد حقوق العباد کی جو ہمیں اور آپ کو ادائیگی کرنی چاہیے وہ ختم ہوتا ہے. پھر دھیرے دھیرے فرائض سے ہم منہ موڑنے لگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حرکت دیتا ہے، کسی مصیبت میں ڈال کر، کسی بیماری میں ڈال کر، مال کے ذریعے سے، الگ الگ انداز میں، کسی اور کی موت کے ذریعے سے بھی، گھر کے افراد میں سے، پاس پڑوس میں سے، رشتہ داروں میں سے، اپنوں بیگانوں میں سے، کہ دیکھو اس کے ساتھ ایسا ہوا، اپنے بارے میں غور کرو، تم کہاں کھڑے ہو، ذرا چیک کرو تمہارے قدم کہاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے، اور آزمانے کے بعد خبردار بھی کرتا ہے جب آدمی راہ راستے بھٹکنے لگتا ہے. اور جب کوئی خبردار کرنے کے بعد بیدار ہو جاتا ہے تب تو ٹھیک، پھر آپ اپنے راستے پہ چل پڑیے. اس کے بعد آپ کے لیے تنبیہ نہیں، صرف آزمائش ہو سکتی ہے، تنبیہ نہیں، آزمائش ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، خشکی میں، تری میں، ہر جگہ فساد پھیل چکے ہیں. کیوں؟ انسانوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے نتیجے میں. کیوں ہوا ایسا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لیذیقہم، یہ فساد کیوں پھیلا؟ انسانوں کے کرتوتات کے نتیجے میں. کس لیے؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ ہم ان کے بعض اعمال کی گرفت کر لیں. جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا، پورے کی سزا نہیں، بعض کی تھوڑا بہت نوک جھونک، سرزنش، ڈانٹ پھٹکار، تھوڑا بہت خبردار کرنا، تنبیہ کے انداز میں ڈانٹ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے مطابق وہ بندوں کو الگ الگ انداز میں تنبیہ کرتا ہے تاکہ وہ لوٹ آئیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، میرے بندے راہ راست سے بھٹک نہ جائیں، راہ راست سے بھٹک نہ جائیں. لہذا میرے بھائیوں، اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں کچھ بھی دکھتا ہے جو خطرناک ہے، کچھ بھی دکھتا ہے جو مصیبت ہے، کچھ بھی دکھتا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کو 3 میں سے ایک نظر سے دیکھنا چاہیے. لیکن دوسرے کے لیے دیکھو تو الگ نظریہ ہونا چاہیے، اپنے لیے دیکھو تو 3 میں سے ایک. کہیں میں عذاب میں تو مبتلا نہیں ہو گیا، میرے لیے تنبیہ کا ذریعہ تو نہیں ہے، میرے لیے آزمائش تو نہیں ہے. اگر واقعتاً کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جو سبب عذاب ہے تو ہو سکتا ہے عذاب ہو، اور اگر بڑی غلطی نہیں ہے، ابھی آپ کی آنکھ بند ہوئی ہے، ابھی آپ کی آنکھیں جھپکی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف تنبیہ ہو. اور اگر سب کچھ دین کے مطابق چل رہا ہے، ہر چیز میں آپ دین کا پاس و لحاظ رکھے ہوئے ہیں، پھر مصیبت آ رہی ہے کا مطلب آزمائش ہے. اب اللہ کے نیک بندے ہیں، خوش ہو جائیے، مزید مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن کسی اور کے ساتھ اگر آپ نے دیکھا کہ فلاں آدمی مصیبت میں مبتلا ہے، فلاں آدمی بیمار ہے، فلاں آدمی الگ الگ قسم کے حالات سے دوچار ہے، تو نہ اسے عذاب کے طور پر دیکھنا چاہیے، نہ اسے تنبیہ کے طور پر دیکھنا چاہیے، اس کے ہمیں اور آپ کو آزمائش کے نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزما رہا ہے. کیوں ایسا کرنا چاہیے؟ کیونکہ
کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ عذاب ہے یا نہیں. اگر ہم نے کہا یہ عذاب ہے تو یہ خطرناک ہے, اگر ہم نے یہ کہا یہ تنبیہ ہے تب بھی خطرناک ہے. ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اپنے بھائیوں کے لیے حسن ظن, اور مقاصد مصیبت کی جو مقصد ہے ان میں سب سے بہترین مقصد کیا ہے؟ آزمائش. تو ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے لیے آزمائش کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جس مصیبت میں وہ مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزما رہا ہے. لیکن ہوتا اس سے الٹا ہے. اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ فلاں کام کیا تھا نا, آن کے آن میں پڑ گیا. وہ کیا مطلب ہے؟ یعنی عذاب ہے. یہ کیا ہے؟ عذاب ہے. یعنی تیسرے درجے کے مقصد کی طرف ہم اور آپ دوسروں کے لیے اپنے نظر کو پھیر دیتے ہیں. لیکن جب اپنا معاملہ آتا ہے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے. جب اپنا معاملہ آتا ہے تو کیا؟ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے. لیکن جب دوسرے کے ساتھ کچھ ہوا تو اللہ تعالیٰ